تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 and 24. آیت نمبر 23, and your Lord has qada that you worship none but him. قضا means decreed. تمہارے رب نے یہ حکم کیا ہے بولو، یا پھر یہ فیصلہ کیا ہے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ انجوائن کیا ہے کہ and your Lord has qada decreed that you worship none but him، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، صرف اور صرف اپنے رب کی. And that you be dutiful to your parents، اور immediate اپنے حق کے بعد اللہ نے ماں باپ کے والدین کو حق کی جو ہے اس کو فوراً والدین کے حق کے بارے میں کہا نا، کہ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی فرما بردار رہنا، ڈیوٹیفل، فرائض اپنے جو ہے وہ پورے نبھانا. If one of them or both of them attain old age in your life، اور اگر تمہاری حیاتی کے اندر دونوں ہی یا تو بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچتا ہے، say not to them a word of disrespect، ان کو ایک لفظ بھی مت کہنا جو کہ مطلب جو ڈس ریسپیکٹ کا ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ ایسی بات مت کرنا کہ جس سے مطلب ان کا دل دکھے، اور یا پھر ان کے ساتھ تم مطلب بدتمیزی سے بات کرو یا تھوڑا زور سے بات کرو یا مطلب تھوڑا اکڑ کے بات کرو. وہ سب نہیں کرنے کے لیے بولا گیا کیونکہ ڈس ریسپیکٹ اسی میں آتا ہے. nor reprimand them but address them in terms of honor، اور نہ ہی ان کے ساتھ مطلب سختی جھڑکی یا اس طرح سے بات مت کرو، بلکہ ان کو مخاطب کرو بہت ہی عمدہ اور بہت اچھے طریقے سے اور بہت ہی عزت سے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بات سوچو. آیت نمبر 24، and lower unto them the wing of submission and humility through mercy and say، تو یہاں کہا گیا اور اپنے کندھے جو ہے یعنی اپنے ونگز، جیسے پرندے جو ہے پرندہ اپنے بچوں کی طرف کیسے اپنے پروں کو پورا ایسے جھکا دیتی، کور کر دیتی اس کو، تو ویسے کہا گیا کہ تمہارے یہ پر نہیں ہے، یہ کندھے ہیں ایک طرح کے، تو اپنے کندھوں کو جو ہے ان کا ایک دم ان کی فرما برداری میں اور ان کے ساتھ یعنی بہت ہی عاجزی اور ہیوملٹی، نرماس کے ساتھ جھک کر یعنی کہ اور رحم کرتے ہوئے ان کے سامنے مطلب اس طرح سے کرو. یہ نہیں کہ سینہ تان کے مت کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی کہنا ہے وہ بہت ہی اکڑ کے بہت ہی مطلب رواب سے کہو. تو یہ سب کرنے کے لیے منع کیا گیا، اللہ نے منع کیا ہے. مائی لارڈ، اب آگے کہو، یہ اللہ کہتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے نا یہ کہو کہ یہ دعا جو ہے تم کرو، یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مائی لارڈ bestow on them your mercy as they did bring me up when I was young. یہ اللہ نے ورڈز دیے دعا کے کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر، یعنی کہ اللہ کو بولو تم کہ تو ان پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. The command to worship Allah alone and to be dutiful to one's parents، حکم کیا گیا کہ اللہ کی اکیلے کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ بہت ہی فرما برداری کے ساتھ ان کے فرائض پورے کرو. اللہ سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ and your Lord has qada decreed that you worship none but him، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، حکم کیا ہے کہ تم بندگی کرو گے صرف اور صرف اسی کی، یعنی کہ اللہ کی. اللہ commands us to worship him alone، اللہ یہاں حکم کر رہا ہے ہم کو کہ اس کے اکیلے کی ہی بندگی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو جوڑنا نہیں. with no partner or associate، نہ کوئی اس کا کوئی پارٹنر اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار. the word قضا جو ورڈ ہے نارملی having the meaning of decree، یعنی اللہ نے کوئی چیز جو قضا کیا ہے یعنی کہ جو ڈیکری کیا ہے، جس چیز کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہاں پر قضا کا میننگ ہے here it means commanded، حکم کیا اللہ نے. مجاہد said that وقضا، جو قضا کا میننگ ہے means enjoined، یعنی وہی enjoined کا مطلب وہی ہے کہ حکم کیا ہے.
and he has qada, yani ke means enjoined. This is also how Ubay bin Ka'ab and Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma and Ad-Dahak bin Muzahim recited the ayah as, انہوں نے اس طرح سے اس آیت کو تلاوت کی کہ وَوَصَّى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ and your Lord has wassa. Wassa کا مطلب ہے وہی enjoin کرنا, وصیت کرنا, حکم کرنا that you worship none but him, کہ تم کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے بٹ صرف اسی کی. The idea of worshipping Allah is connected to the idea of honoring one's parents. اللہ کی بندگی کا جو مطلب کنیکشن ہے اس کا کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے بہت ہی فرما برداری اور عزت کے ساتھ پیش آؤ. Allah says, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا and that you be dutiful to your parents. اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسان کے درجہ وہ کرو تم. Here he commands good treatment of parents. تو یہاں اللہ حکم کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ یعنی حسن سلوک کرو. As he says elsewhere, جیسے کہ اس نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے جو کہ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 14, انشکر لی ولوالدیک الی المصیر, give thanks to me and to your parents. میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا, کیونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے اصلی, اور دنیا کے اندر ذریعہ کس کو بنایا اللہ نے, ماں باپ کو پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ نے امیڈیٹ کہا کہ مطلب میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی یعنی شکر ادا کرو, امیڈیٹ اپنے بعد. Unto me is the final destination. اور تمہارا لوٹ کے آنا آخری کا مطلب فائنل میری ہی طرف ہے. تو میں یعنی کہ مطلب تم اگر کچھ نہیں کرو گے, کچھ الٹا سلٹا کرو گے, اپنی مرضی چلاؤ گے یا والدین کے ساتھ برا سلوک کرو گے, جھڑکیاں مارو گے, ہاں تو پھر ہے تم کو واپس لوٹ کے تو میرے پاس آنا ہے نا, ٹھکانا میرے پاس ہی ہے. پھر میں بتاؤں گا تم کو, برابر سے مزہ چکاؤں گا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. If one of them or both of them attain old age in your life, اگر دونوں ہی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تمہاری زندگی میں, اور یا تو پھر وہ پہنچ جاتے ہیں کوئی بھی ایک بڑھاپے کی عمر میں تمہاری زندگی کے اندر, say not to them a word of disrespect. تو ان کے ساتھ بے عزتی کا ایک بھی کلمہ بولنا نہیں. means do not let them hear anything offensive from you. یعنی تمہارے پاس سے کوئی بھی ایسی غلط بات نہ سنے وہ. not even say uff, which is the mildest word of disrespect. کہ جیسے بندہ کہیں بیزار ہوتا ہے تو کہتا اف باپرے میں بیزار ہوں, اف یہ کیا ہے بھائی. تو یہ اف جو ہے نا سب سے مائلڈ بے عزتی کا کلمہ ہے. تو اسی لیے اف تک کہنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا and do not reprimand them. ان کو جھڑکیاں اور اس طرح سے جھڑکنا یا ان کو مطلب کچھ بھی مطلب برے الفاظ سے کچھ کہنا نہیں کرنا. means do not do anything horrible to them. یعنی ان کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکتیں مت کرو. عطا بن رباح said that it meant do not raise your hand against them. یعنی تم اپنا ہاتھ مت اٹھانا کہیں ان پہ. When Allah forbids speaking, اللہ نے تو یہاں پہ منع کیا ہے نا بولنے کے لیے, and behaving in an obnoxious manner, کہ بہت ہی بدتمیزی والے کوئی بھی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بہیو نہیں کرنا اور ایسی کوئی بات بھی نہیں کرنا. He commands speaking and behaving in a good manner. اللہ حکم کر رہا ہے یہاں پر کہ بات کرو اور جو تم ان کے ساتھ بیہیویئر کرو یعنی ان کے ساتھ جو بھی مطلب اعمال کرو وہ ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب اللہ نے جب یہاں منع کیا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی غلط طریقے سے بیہیو نہیں کرنا, ان کے بعد بھی نہیں کرنا ایسی کہ بندے جیسے کہتے ہیں نا یہ کیا ہے, ہاں ابھی بس یہی ہے سب کرتے رہو, یہی ہے, ہاں یہ تو سب ختم ہی نہیں ہوتا, ان کا بس یہ چلتا ہی رہتا ہے, کیا ہے یہ بھائی, ابھی ہمارے گھر میں رہنا ہے ٹھیک سے رہو. تو یہ سب بات آ جاتی ہے. سوچو وہ ماں باپ کے لیے کتنی بری بات ہے یہ کہ بندہ بیٹا یا بیٹی اس کو یہ کہے کہ بھئی یہ مطلب ابھی ہمارے گھر میں رہنا ہے تو ہمارا طریقہ یہ اس طریقے سے رہو, جیسے کہ وہ ماں باپ کا وہ گھر ہے ہی نہیں.
تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہے وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اللہ نے منع کیا ہے یہاں پہ. تو سوچ لو جو لوگ اس طرح کی حرکت کر کے بیٹھے ہوں گے یا جنہوں نے ایسی حرکت کی ہوگی تو ان کا حشر کیا ہوگا اب. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب وہ خود ماں باپ بن جائیں گے نا تو ان کو بہت اچھا لگے گا کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ بہت ہی پیار محبت سے پیش آئیں اور ان کی بہت کیئر کریں، تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. پھر وہ بڑے تعریفوں کے پل باندھیں گے. لیکن خود نے کیا کیا وہ دیکھو. جیسے تم کو اچھا لگتا ہے ویسے ان کو بھی اچھا لگتا ہے، لیکن کیا کیا ہے تم نے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا but address them in terms of honor. اور ان سے مخاطب ہو، ان سے بات چیت کرو تو ان کے ساتھ بہت ہی عزت اور مرتبے کے ساتھ کرو. قولاً کریما، آنر کریما meaning gently, kindly, politely and with respect and appreciation. یعنی ان کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں بات کرو، بہت ہی نرماز کا سلوک رکھو اور بہت ہی ان کے ساتھ ایک دم اچھے طریقے سے پولائٹلی بہت ہی پیارے انداز میں بات کرو اور ان کی عزت کرو اور ان کو اپریشیٹ کرو کہ انہوں نے بھی جو بھی کیا اپنی جوانی کی ایج میں انہوں نے جو کیا اس کو اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہ بڑھاپے میں آ گئے تو اب ان کو صرف بھلا برا ہی بولتے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ and lower unto them the wing of submission and humility through mercy. اور ان کے آگے جھکا دو فرما برداری میں، اپنے کندھوں کو جھکا دو. اللہ کہتا ہے، اللہ نے یہ نہیں بولا سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ، ہیوملٹی کے ساتھ یعنی بہت ہی نرماس کے ساتھ، بہت جھک کر اور رحم کرتے ہوئے. تھرو مرسی means be humble towards them in your actions. یعنی تمہارا جو بھی تم ان کے ساتھ کچھ بھی حرکت ایکشن کرو تو اس کے اندر بہت نرماس ہونی چاہیے تمہاری. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا and say اور کہو ان سے my Lord bestow on them your mercy as they did bring me up when I was young. کہ اے میرے رب ان پر تو رحم کر، او اللہ تو رحم کر ان پر. یعنی کہ میں تو کیا اتنا کروں گا، میں جو بھی کروں گا، لیکن تو رحم کر ان کے اوپر کہ انہوں نے جب میں چھوٹا تھا اور انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. یہ ورڈز جو ہے یہ بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا. means they say this when they grow old and when they die. یعنی کہ جب وہ بڑھاپے کی ایج میں آ جائیں اور وہ جب گزر جائیں، جب وہ لوگ مطلب گزر کے مطلب چلے گئے اب اس دنیا سے، موت ہو گئی، تو اب اس کے بعد بھی تم کو یہ دعا ہے نا. یہ دعا جو ہے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے زندگی میں بھی ہے اور بعد میں ان کے مرنے کے بعد بھی ہے. ان کو اس کا اجر پہنچے گا. اللہ جو ہے وہ نیچرلی بہت ہی ایسی ہی دعا دے گا نا اللہ جو بہت زبردست ہو. ابن عباس said, but then Allah revealed کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پھر اللہ نے یہ بھی ریویل کیا، یعنی یہ آیت بھیجی جو سورہ توبہ کی ہے، سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 13. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. It is not proper for the prophet and those who believe to ask Allah's forgiveness for the idolaters. کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ اور جو بھی لوگ مومن ہیں ان سب کو منع کر دیا گیا کہ اللہ سے استغفار مت کرو مشرکین لوگوں کے لیے، خواہ وہ تمہارے کوئی بھی ہو، والدین ہو یا عزیز اقربا ہو. کیونکہ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور جب تک وہ مکہ میں جو بت تھے سارے، اور جو ان لوگوں کو مان رہے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ ابو طالب بھی تو تھے نا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کیئر کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، لیکن وہ ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے نا. تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر سورہ 9 سورہ توبہ میں یہ آیت آ گئی کہ
نہیں کر سکتے اب تم تمہارے کوئی بھی ہو. There are many hadith which speak about honoring one's parents. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ والدین کی کتنی مطلب ان کی ریسپیکٹ کرنا ہے, آنر کرنا ہے, عزت. Such as the hadith narrated through a number of chains of narration from Anas radiallahu anh and others, which states that the Prophet climbed up on the mimbar and then said. یہ حدیث جو ہے اس کے بہت سارے چینز ہیں, کیونکہ جنہوں نے بھی سب نے سنا انہوں نے سب نے بولا, اور اینڈ میں یعنی کہ مطلب جنہوں نے بھی اس کو جو اس کے راوی ہے یعنی کہ مطلب نریشن جس نے کیا تو وہ پوری چین جو ہے پھر اینڈ میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی ہے. تو بہت سارے ہیں جو یہ حدیث کے مطلب بتانے والے. اور حضرت انس جو رضی اللہ عنہ ہے وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا آمین آمین آمین. 3 مرتبہ انہوں نے کہا آمین آمین آمین. اور صحابہ کرام سب جو تھے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عمل کرتے ہوئے کہ وہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین کہیں. تو سب کو حیرانی ہوئی کہ یہ آمین آمین کیوں کہہ رہے ہیں. It was said, O messenger of Allah, why did you say آمین؟ پھر کہا گیا ان سے کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین آمین کیوں کہا. He said, تو اب یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اتانی جبریل فقال یا محمد رغم انف رجل ذکرت عنده فلم میسر لی علیک قل آمین فقلت آمین ثم قال رغم انف رجل دخل علیہ الشہر رمضان ثم خرج فلم یغفر له قل آمین فقلت آمین ثم قال رغم انف رجل ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخلہ الجنة قل آمین فقلت آمین. Jibreel alayhi salam came to me and said, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he is doomed who hears you mentioned and does not say sallallahu alayhi wasallam upon you. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا جس نے آپ کا نام کا ذکر سنا, کسی کوئی بھی بات کہتے ہوئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا یا مطلب محمد نام آیا یا یعنی رسول اللہ نام آیا تو اس نے وہ سنا اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا, آپ پہ سلام نہیں بھیجا, تو وہ ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, ڈومڈ. تو انہوں نے کہا کہو آمین. تو ابھی وہ ایک سیڑھی چڑھے تو انہوں نے کہا آمین. اب وہ دوسری اسٹیپ پہ چڑھے, دین ہی سیڈ ہی از ڈومڈ. تو انہوں نے کہا کہ وہ برباد ہو گیا, تباہ و برباد, جو ہو سیز دا منتھ آف رمضان, جس نے رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو دیکھا. کم اینڈ گو یعنی وہ آیا بھی رمضان کا مہینہ اور چلا بھی گیا. اینڈ ہی ہیز ناٹ بین فرگیون, اور وہ اس میں مطلب معاف نہیں ہوا, اس کا استغفار یا اس کی جو بھی سب ہے جو یعنی کہ وہ اس کا وہ سب قبول نہیں ہوا, یعنی کہ وہ اس کی معافی نہیں ہوئی. تو ہی سیڈ سے آمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ بھئی رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی بندہ جو ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے. تو جو بھی چیز وہ بولتے تھے جبریل علیہ السلام تو وہ کہتے تھے ابھی آمین کہو اس پر آپ, تو وہ آمین کہتے تھے. تو اب تیسری سیڑھی پہ جب گئے تو دین ہی سیڈ ہی از ڈومڈ, وہ برباد ہو گیا. ہو گروز اپ, جو بڑا ہوا, اینڈ بوتھ ہز پیرنٹس اور ون آف دیم آر اسٹل الائیو, وہ بڑا ہو گیا مینس جوان ہو گیا, اور اس کے دونوں یا تو ماں باپ زندہ ہے اور یا ایک ہی زندہ ہے. اینڈ دے ڈو ناٹ کاز ہم ٹو انٹر پیراڈائز. اور پھر وہ 2 والدین کی وجہ سے, ایک والدین کی وجہ سے بھی اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملا, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا. تو پھر انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے, ہی سیڈ سے آمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو اللہ تو یعنی انہوں نے کہا کہ آمین کہو, سو آئی سیڈ آمین. تو اب سوچ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ آمین کہہ رہے ہیں
وہ چیز یہ تینوں ہے، اس میں سب آ گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پہ سلام نہ بھیجے، درود نہ بھیجے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ رمضان کا مہینہ اس کو ملے پھر بھی وہ اپنی نہ مغفرت نہ کرا سکے، اور تیسرا جو ہے والدین اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا کیونکہ والدین جنت کی سیڑھی ہے۔ تو وہ سیڑھی ان کو ملی کیوں نہیں؟ کیا سیڑھی ہٹ گئی تھی، گر گئی تھی؟ تو وہ بندے جو ہے وہ جن کو سیڑھی نہیں ملی، یا انہوں نے خود ہی اٹھا کے سیڑھی کو سائڈ میں پھینک دیا۔ Another حدیث، ایک اور حدیث ہے، امام احمد reported from Abu Huraira رضی اللہ عنہ that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف رجل ادرک احد ابویہ او کلیہما عند الکبر ولم يدخل الجنہ He is doomed, he is doomed, he is doomed. وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. The man whose parents، وہ شخص جس کے والدین one or both of them، ایک یا تو دونوں، reach old age، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے while he is alive، اور وہ زندہ ہے and he does not enter paradise، اور اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملا. This version is صحیح although no one recorded it other than Muslim. تو صحیح مسلم میں ہے یہ. Another حدیث، امام احمد رحمہ اللہ recorded Muawiyah bin Jahima as-Salami said that Jahima came to the Prophet and said, O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, I want to go out to fight. مجھے جنگ پہ جانا ہے. And I have come to seek your advice. اور میں آپ کی مطلب نصیحت جو ہے وہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کیا نصیحت کرو گے اس پہ. He said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ Do you have a mother؟ تمہاری ماں ہے کیا؟ He said yes. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said فَأَلْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا Then stay with her for paradise is at her feet. تو جاؤ ان کے ساتھ رہو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کا کیئر کرو، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. Similar incidents were also recorded by others. اور ایسی ہی اور بھی لوگوں نے جب پوچھا ہوگا تو اس طرح کا جو جواب ہے. This was recorded by An-Nasai and Ibn Majah. انہوں نے ریکارڈ کیا اس کو. Another حدیث، امام احمد رحمہ اللہ recorded that Al-Miqdam bin Ma'zi Karib said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، یعنی اللہ enjoins you concerning your fathers. اب fathers جو کا مطلب بہت سارے باپ نہیں، کیونکہ عربی میں جب آبائکم بولتے ہیں نا، امہاتکم بولتے ہیں، تو آبائکم کا مطلب ہوگا باپ، پھر دادا نانا بھی باپ میں آتے ہیں، اور پھر چاچا اور ماموں بھی باپ میں آتے ہیں. اور پھر ہے ان اللہ یوصیکم بامہاتکم امہاتکم، تو اللہ enjoins you concerning your mothers، اور تمہاری ماؤں کے لیے بھی اللہ تمہیں حکم کرتا ہے. اور مائیں کون ہیں؟ کہ پہلے تو تمہاری ماں، اور اگر سمجھو ہے بھی سوتیلی مائیں تو وہ بھی آ جاتی ہیں، اور اگر پھپھی ہے اور خالہ ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے. ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، پھر اللہ وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی، پھر ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب. تو اللہ enjoins you concerning your fathers، اللہ enjoins you concerning your mothers، اللہ enjoins you concerning your mothers، اللہ enjoins concerning your mothers، یعنی 3 مرتبہ بولے. اللہ enjoins you concerning your close relatives، then the next in closeness. اور پھر ان کے بعد قریب کون آتے ہیں، پھر قریب کون آتے ہیں، تو وہ تمام ہے. This was recorded by Ibn Majah from the hadith of Abdullah bin Ayyash. Another hadith, Ahmad rahimahullah recorded that a man from Banu Yarbu said,
I came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam while he was talking to the people and I heard him saying, وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ید المعتل علیا امک و اباک و اختک و اخاک و ثم ادناک ادناک. The hand of the one who gives is superior. جو ہاتھ دیتا ہے وہ بہت برتر ہے. اور پھر give to your mother and your father. اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو. Then your sister and your brother. اور اپنی بہن کو دو اپنے بھائی کو دو. Then the closest and next closest. اور پھر جو تمہارے قریب ہے ان کے بعد جو قریب رشتہ آتا ہے ان کو دو. پھر ان کے بعد اور جو قریب رشتہ آتا ہے ان کو دو. تو یہ یہاں پر اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سب کو تاکید کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.